لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم ومهبة الوحي. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا عصوب الدين، يا قائد الغر المعجلين. السلام عليك أيها المظلوم المغضوب حقه المغضوب حقه المظلوم آله. يا نفس رسول الله، يا أخي رسول الله، يا زوج بنت رسول الله، يا أمير المؤمنين، أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، يا علي بن أبي طالب، يا مولانا ومقتدانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. قال الله الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی نابودی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، ہم زندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، جہاں جہاں مومنین ان کی جان آبرو کی حفاظت کے لیے، علماء کرام، مراج اعظام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ، سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اور کورونا کے شر سے بچنے کے لیے، اور ہماری نسلوں کے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والا بننے کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف. درود پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آج سے شب قدر کا سلسلہ بھی شروع ہے، اور شب شہادت مولا کائنات کا سلسلہ بھی شروع ہے. ایک طرف محتاج، پریشان، مشکلات میں گھرے ہوئے، کشتیاں بھنور میں پھنسی ہوئی، زندگی ہچکولے کھاتی ہوئی، پریشان
انسانیت اور ایک طرف اہل بیت علیہ السلام کی یاد منانے والی وہ قوم کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ ڈٹ کر اہل بیت علیہ السلام کا غم منائیں اور کسی کے ڈر کے بغیر اپنے تمام دینی رسومات کو بطور احسن پورا کریں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے کہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا۔ پالنے والے ہمارے والدین اگر زندہ ہیں جن کے، تو ان کے لیے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان پر اسی طرح رحم فرما جیسے ہم چھوٹے تھے تو ہم پر رحم کرتے تھے، اور ان کو وہ جزا عطا فرما، احسان کے بدلے میں احسان۔ اور انسان ہے، غلطیاں رہی ہوں گی، کوتاہیاں رہی ہوں گی، اب سیئات غفرانا، ان کے سیئات سے درگزر فرما دے۔ آج آپ بھی اپنے والدین کو معاف کیجئے اور ان کے لیے دعائے خیر مسلسل کیجئے۔ اور پتہ نہیں آج کی رات مل گئی 21 اور 23 ملتی ہے نہیں ملتی، اور اگر 21 اور 23 بھی مل جاتی تو پتہ نہیں آئندہ سالوں میں ان راتوں کی معنویات حاصل ہو گئے یا نہیں۔ کس کو پتا تھا پچھلے سال، اس سال ہم اپنی شب قدر اور اپنی عزاداریاں اتنی محدودیت کے ساتھ بنائیں؟ کس کو پتا تھا کہ پچھلے سال جب ہم شب قدر کو اجتماع کے ساتھ بک یا اللہ کر رہے تھے، الغوث الغوث کر رہے تھے، آئندہ سال اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کورونا وائرس کی وجہ سے ان اعمال کو انجام دینا ہوگا۔ اور خوش قسمتی ہے کہ آج پھر بھی انجام دے سکتے ہیں۔ کیا پتہ آئندہ سالوں میں صحت ہی ساتھ نہ دے، کیا پتہ آئندہ سالوں میں ذہن ہی ساتھ نہ دے، کیا پتہ آئندہ سالوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس لیے جو موقع ہے اس کو غنیمت جانیں، جو صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ جب روزے کی آیات نازل فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر بیان کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، سألک ہے میرے حبیب تجھ سے سوال کرے، عبادی میرا بندہ، یعنی اب سوال کرنے والا اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے، صرف بندہ نہیں بنا ہوا ہے، عبادی میرا بندہ، اس کو درک کرنا ہوگا، اس کو محسوس کرنا ہوگا۔ فإنی قریب، تو میں قریب ہوں۔ یا اللہ تیرے ہاں تو کوئی مکان کی حدود نہیں ہے، تیرے ہاں تو کوئی زمان کی حدود نہیں ہے، فإنی قریب، لیکن جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو میں بالکل قریب آ جاتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانے، جب مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو فوراً جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسا رب ہے ہمارا، کیسا اللہ ہے ہمارا، کیسا خالق ہے ہمارا، کیسا معبود ہے ہمارا، کیسا رازق ہے ہمارا، کہ ہمیں قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے حبیب میرا بندہ دنیا میں آیا تو مشکلات کا سامنا تو کرے گا نا، میرا بندہ دنیا میں آیا تو پریشانیاں تو ہوں گی نا، اس کی کشتی بھنور میں تو پھنسے گی نا، وہ کبھی بیمار ہوگا، کبھی اس کی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہوں گی، کبھی اس کے گھر کے مسائل ہوں گے، کبھی اس کی روزی کے مسائل ہوں گے، کبھی کورونا وائرس سے اتنی مالی مشکلات میں پھنس جائے گا کہ کہیں راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اس سال یہ راتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ آج جو آپ اپنا بہتر حال دیکھ رہے ہیں تو آپ کا حال بہتر ہے، جا کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، کراچی کے اطراف کے گاؤں میں، دیہاتوں میں، پنجاب کی صورتحال، گلگت بلتستان، کوئٹہ، پارا چنار، بلوچستان، دیکھیں مومنین کتنی پریشانی کا شکار ہیں، اور پھر اتنے غیرت مند مومن کہ جب ان کے دروازے پر راشن پہنچایا جائے تو کہتے ہیں بھی ہمارے پاس 2 کلو آٹا موجود ہے،
اگر کوئی اور ضرورت مند ہو تو اس کو دے دیں. یہ ہیں مولا کائنات کے چاہنے والے، یہ ہیں مولا کائنات کے عاشق، یہ ہیں مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے والے کہ اتنا بھروسہ ہے کہ 2 کلو آٹا اگر گھر میں موجود ہے تو ابھی ہم راشن کیسے لے سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے دروازے بند نہیں کر دیے، بلکہ ان بندوں سے کہا اپنے حبیب کے ذریعے کہ میرے حبیب جب تیری طرف میرے بندے آئیں، بندہ پتہ ہے اللہ کی طرف کب جاتا ہے؟ جب پریشان ہوتا ہے، جب مشکل میں ہوتا ہے، جب تکلیف میں ہوتا ہے، جب بیماری میں ہوتا ہے، جب دلی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، گھر کے مسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں، اقتصادی مشکلات آ رہی ہوتی، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، جو خواہشیں وہ پوری نہیں ہوتی، تبھی تو بندہ جاتا ہے، ورنہ تو بندہ آزاد ہوتا ہے نا بندے کو اللہ کی کیا پرواہ، مگر یہ کہ وہ خاص جن کو اللہ توفیق دے دے، مگر وہ خاص کے جو اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرے. یہ بہت خوش قسمتی ہے کہ اچھے حالات میں کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے یہی ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے حبیب جب تجھ سے میرے بندے بارے میں اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، میں قریب، اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، جب پکارنے والا پکار رہا ہے تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس میری خاطر اس کی بات کا جواب دو اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ. تو کیا آج رات دعا نہیں مانگیں گے؟ یہ ان راتوں میں دعا نہیں مانگیں. چند موقع ایسے ہیں جہاں پر دعاؤں کی قبولی کی گارنٹی ہوئی ہے. چند موقع ایسے، شب جمعہ، جمعے کا دن، پورا سال، 15 شعبان کی رات، 27 رجب کی رات، 13 رجب، 18 ذی الحج، اور باقی ولادت معصومین علیہ السلام. لیکن خاص الخاص نمبر 1 کہ جب بندہ مومن افطار کی چیز منہ کے پاس، پورے دن کی بھوک اور پیاس، سختیاں، تکلیفیں، محنت مزدوری کے بعد تھکن کے ساتھ کھجور ہاتھ میں لیے، نمک ہاتھ میں لیے، گرم پانی ہاتھ میں لیے، اور اس سے پہلے کہ منہ میں ڈالے دعا مانگے. اللہ کہتا میرے بندے، اس سے پہلے کہ تو دعا مانگ میں نے تیری دعا قبول کر لی، اس سے پہلے کہ تو حاجت طلب کر میں تیری حاجت طلب کرتا ہوں. ٹھہر جائیے 2 منٹ، مت ڈالیے منہ میں، اس مرحلے پر کھڑے ہو جائیے. ہاتھ میں کھجور، منہ میں دعا. اللہم لکا صمت، احسان نہیں کیا ہے، توفیق تو نے ہی دی ہے، لیکن روزہ ہم نے تیرے خاطر ہی رکھا ہے. وعلی رزقک افطرت، تیرے رزق افطار کرتے. وعلیک توکلت، تو سوچا کبھی دعا کیا پڑھ رہے. اللہم میرے اللہ لکا صمت، تیرے لیے روزہ رکھا. وعلی رزقک افطرت، رزق بھی تو نے دیا، اس پہ افطار کرے. وعلیہ توکلت، اور تجھ پہ توکل ہے. کس کو پتا ہے کل روزی آنی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ کس کو پتا ہے کہ کل صحت ملنی ہے کہ نہیں؟ توکل اللہ پر. اور پھر جو آخری جملہ، یا واسع المغفرت اغفر لی، اے وہ جو بہت زیادہ معاف کرنے والا، مجھے معاف فرما دے. لیکن اس وقت اپنی حاجت طلب کریں. 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، افطار کے ٹائم پر بیٹھ کر دسترخوان سامنے سجا ہوا ہے، دعا مانگیں. یہ قبولیت دعا کا ٹائم ہے، یہ قبولیت دعا کا موقع ہے. اللہ رد نہیں کرے گا مگر یہ کہ دن میں کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے معنوی روزہ کھل گیا ہو، مگر یہ کہ دن میں کسی کو اذیت پہنچائی ہو جس سے معنوی روزہ کھل گیا ہو، مگر یہ کہ دن میں کوئی ایسا کام کیا ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اکثر مومنین کے روزے تو الحمدللہ رب العالمین پاک پاکیزہ روزے ہوتے ہیں.
رک جائیے اس سے پہلے کہ منہ میں ڈالیں. پالنے والے جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. یہ دعا مانگیں اور وہ والی دعا پڑھ لیں تو اس سے بہتر کیا ہے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اپنے مرحومین کو کیسے اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال، پتہ نہیں کب ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں. اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشف کل جائع. دعا مانگیے. تو ایک دعا افطار کے وقت اس کو رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. عجیب، اگر ہماری آنکھوں پر سے پردے اٹھ جائیں تو عجیب سما ہو رہا ہوتا ہے. وہاں فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں شیطان چیخ رہا ہوتا ہے، وہاں پر جن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ روزہ کھول بھی رہا ہے، اس پہ بھی احسان نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا. جھک کے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کہتا ہے بندے تیری دعا قبول. نمبر 2، بدر کا دن جب گزر جاتا ہے 18، 17 اور 18ویں روزے کی افطار ہوتی ہے، اس رات بدر کے پورے واقعے کی طرف توجہ کریں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا کائنات کے ہاتھ مسلمانوں کو فتح عطا کی، اس وقت دعا کریں. وہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے. وہ افطار کا بھی وقت ہے اور دعا قبول ہونے کا وقت بھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتنی مدد کی اور تم آج خوش ہو، آج خوشحال ہو. وہ وقت ہے. غروب 17، شب 18 گزر گئی، آئندہ انشاءاللہ تعالی. اور پھر شبہائے قدر نازل. شبہائے قدر میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. دعا مانگنے کے طریقے ہیں، دعا مانگنے کی شرائط ہیں. اور اس کے بعد ماہ رمضان کی آخری رات، دعا کی رات، ماہ رمضان کے آخری افطار. پورے مہینے جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں معاف کرتا ہے. اتنے تو ہم سیاہ دل نہیں، اتنے تو ہم بدبخت نہیں. گناہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں پالنے والے ہیں ہی. ہمارا تو وجود ہی گناہ ہے، ہماری تو ایگزسٹنس ہی گناہ ہے، ہمارا تو ہر نیک عمل بھی گناہ ہے. جیسے کہ ہم اتنے پاک پاکیزہ نہیں ہیں. لیکن تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. ہم تو اپنے اعمال کی بنا پر تیری بارگاہ میں نہیں ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام ہے جن کے اعمال قبول ہے، باقی سب ہوا میں ہے. باقی سب کوئی دعویٰ کر لے تو وہ دعویٰ ہی اس کو ختم کر دے گا. تو شبہ قدر میں اجتماعی طور پر اگر دعا مانگی جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں. یہ بھی اجتماع ہے جب ہم آن لائن بیٹھیں ساتھ، یہ بھی ایک ساتھ جب آمین دل سے نکلے گی. کیا پتہ کس کی آمین پر سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، کیا پتہ کس کی آمین پر سب کی مشکلات حل ہو جائیں. تو آج کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات ہاتھ سے مت جانے دیجیے. ہاں اگر کوئی حرام کا لقمہ کھایا ہوا ہے، اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی. اس حق کو ادا کرنا ہوگا، اس حرام کے لقمے کے اثر کو دور کرنا ہوگا. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی 18 دن گزروا کے 19ویں شب میں شب قدر کی پہلی رات رکھی گئی ہے، 21 اور پھر 23، تاکہ فیصلے کیے جائیں اور ہر شخص کے لیے آئندہ سال کے لیے کتنی روزی ہے، کتنی زندگی، کتنی صحت ہے، کیا ہے کیا نہیں، سب لکھا جائے. انشاءاللہ اس کے بعد دعائے جوشن کبیر ہوگی اور دعائے جوشن کبیر کے بعد انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کی رات کی دعائیں اور شب قدر کی دعائیں اور پھر اعمال قرآن اور زیارت وارثہ. اذن گرامی، 17 رمضان المبارک بدر کا دن وہ دن تھا کہ جس میں شیر خدا علی مرتضی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں وہ معرکہ کر دکھایا کہ کہیں لکھا ہے 70 کفار مارے گئے، تو کہیں لکھا ہے کہ 46 ضربت مولا کائنات سے جہنم حاصل ہوئی، کہیں لکھا ہے
35 کہیں لکھا ہے 32. بالآخر تاریخ نے اس بات کو لکھ لیا کہ جس علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہہ دیا تھا، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا. مولا کائنات کھڑے ہوئے اور فرمایا رسول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. جو وعدہ کیا ابتدا میں، جو میری تائید کرے گا میرا ولی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا. وہاں وہ وعدہ کیا، یہاں یہ وعدہ کیا. لوگ کہتے بچے تھے، چھوٹے تھے. آپ چھوٹے اور بڑے کو دیکھتے رہیے اور اسی میں گزر جائیے. ہم چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مضبوط ارادے والی شخصیت کون سی ہے. یہ تو پھر اور بھی بڑی بات ہو گئی. اتنے چھوٹے ہو کے جب اتنا بڑا ارادہ تھا تو جب بدر کا موقع آیا تو شاید کہا ہوگا یا رسول اللہ وہ وعدہ ذرا نبھانے تو دیجیے، موقع تو دیجیے. اور میرے مولا کو رسول اکرم نے حکم دیا. میں نے اس دن سحری میں عرض کیا، کہا قم یا حمزہ، قم یا علی. جیسے کہا قم یا علی، میرے مولا کھڑے ہو گئے. لوگ دیکھ رہے. 313 2 سواریاں، چند شمشیریں، چند نیزے، باقی کھجور کی ڈالیاں. میں قرآن مجید کی آیات کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو بدر میں کتنی مدد کی. کیوں بدر کو اتنی اہمیت مل گئی؟ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ اسلام کی تاریخ کی عملی صورت بدر سے نظر آتی ہے. البتہ اور چیزیں نظر آتی، انکار نہیں کرتا، لیکن جس تاریخ کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں وہ بدر سے نظر آتی ہے. اور بدر کے معرکے میں جب ان تینوں کفار مکہ کو، عتبہ، شیبہ، ولید کو میرے مولا نے واصل جہنم کیا حضرت حمزہ کے ساتھ. بے شک کوئی اس میں تو بات نہیں. پہلے اپنے مقابل پہ آنے والے کو شمشیر سے اڑایا، اس کے بعد جناب حمزہ کی مدد کی، اس کو شمشیر سے، اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی کی طرف دوڑے اور ان کی مدد کی. البتہ ان کو ضرب کاری لگ چکی، تینوں ڈھیر ہوئے. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ ابو سفیان کا بیٹا بھی وہاں مارا گیا. تاریخ نے لکھا ہے ابو جہل کا بیٹا بھی مارا گیا. اور اگر تاریخ کو ایک دم سے ہم پلٹیں اور کربلا آ جائیں تو کربلا میں جو یزیدی فوج میں لوگ آئے تھے اس میں ایک تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے بڑے بدر اور احد میں مولا کائنات کے ہاتھ کو ضربت کھا چکے تھے. احقادن بدریتن وحنینیتن فاضبت علی مناسبتہ. وہ جو دشمنی تھی بدر کی، احد کی اور دوسرے جنگوں کی، وہ دشمنی کربلا میں کھل کے سامنے آ گئی. اور اسی لیے میں نے وہاں عرض کیا ٹی وی پر کھل کر کہ وہ کینہ کھل کر اس وقت سامنے آیا جب بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا شام. اور شام کے دربار میں یزید وہ جملہ، وہ اشعار کہتا ہے کہ کاش میرے بدر کے بزرگ آج ہوتے. البتہ اس کی نظر میں احد بھی ہے. ہندا ابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین، لعین کی بیٹی لعین ہندا جگر کو چباتی ہے اور پھر اسلام میں داخل ہونے والے سب کو ہی رضی اللہ کر ڈالتے ہیں. یہ بدر اور احد کا بدلہ تھا جو کربلا میں لیا گیا، جو کربلا سے شام لیا گیا. اور اسی لیے کہا کہ کاش میرے بدر کے بزرگ ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ کیسے لے. نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی. پھر جب ہم سوال کرتے ہیں کہ جس نے اس تخت پہ اس کو بٹھایا اس کی کیا حیثیت ہے، وہ بھی رضی اللہ. جس کو اس نے شہید کیا وہ بھی رضی اللہ. بہرحال مولا کائنات نے جو وعدہ کیا اور رسول اکرم نے وہاں فرمایا یا علی انت ولی و وزیری و وصی من بعد. یہ دو وعدے چلے ہیں اور آہستہ آہستہ سب سے پہلے شب ہجرت نظر آتا.
وہ کہتے ہیں مولا کائنات کا قد چھوٹا تھا اور ٹانگیں پتلی تھیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں لے کر آ جاتے ہیں. بھائی جو بھی کہو، شب ہجرت رسول اکرم نے کس سے کہا کہ میرے بستر پہ سو؟ بہت سے مسلمان تھے. علی دو کام کرنا، ایک میری امانتیں واپس دے کر آنا. کیا رسول ہے، تبھی تو صادق اور امین کہلاتے تھے. ارے کفار ہے، کھا جاؤ، اڑا جاؤ. نہیں، کفار ہوں یا غیر کفار ہوں، جب تک امانت ہے واپس جائے گی. اور تمام ائمہ معصومین نے اس بات کو بیان کیا ہے، امانت واپس جائے گی. اور علی دوسرا، آج رات میرے بستر پہ سو جاؤ. یا رسول اللہ، آپ کی جان بچ جائے گی. اتنا شیرین، اتنا پیارا، اتنا محبت بھرا رشتہ، ایسا لگتا ہے ایک ہی نور دو ٹکڑے ہوئے اور ہے بھی ایسا ہی. کہ علی نام، اللہ سلامتی، میری سلامت پر تم یہاں سو جاؤ. اور ملکانت اٹھاٹ بستر پہ سو گئے. کہاں کہاں تم علی کی فضیلتوں کو دباؤ گے، کہاں کہاں تم علی کی قربانیوں کو چھپاؤ گے. ذوالشیرہ کی بات آئے تو وہاں پر تم گول کر کے نکل جاؤ. شب ہجرت بستر پہ سونے کی بات آئے تو کسی کے ساتھ جانے کے مسائل کو بیان کرنا شروع کر دو. اس کا تاریخ کو دیکھو، کیا لکھا ہے تاریخ نے، کیا تھا کیا نہیں تھا. بہرحال ہم اپنے مولا کی بات کرتے ہیں. اس کو مولا نے چادر اٹھائی، حضور کو رخصت کیا، سو گئے. ایک رازدار ظاہر ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے بھی خداحافظی کی ہوگی. کہا بیٹی تم فکر نہیں کرو، ایک امین کو چھوڑ کے جاتا ہوں جو تمہارا خیال کرے گا. یعنی جو رسول اکرم اپنے پیچھے مکہ کی ساری ذمہ داری مولا کائنات کو چھوڑ کے جائے، وہ رسول اکرم دنیا سے جاتے وقت مولا کائنات کو کوئی ذمہ داری کے دے کے نہیں جائیں گے، ویسے ہی چلے جائیں گے. کہاں ہے امت مسلمہ؟ مجھے جواب دے نا. اور یہاں تو کم عمری مولا کائنات کے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں. 18 سال 19 سال. تاریخ میں بتائیں مجھے کہ رسول اکرم نے ہجرت کے وقت کس کو راز میں لیا، کس کو امانتیں سونپی، کس کو اپنے بستر پہ سلایا، اور کس کو وصیت کر کے کہا کہ یہ کام کر کے آنا. اور ایمان کی منزل میرے مولا کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر میرے مولا رسول اکرم سے یہ نہیں پوچھتے میری جان بچے گی کہ نہیں بچے گی. باہر کفار شمشیریں لے کر کھڑے ہیں، حضور نے نکلنا بھی ہے. یا رسول اللہ، آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں علی، میری جان بچ جائے گی. چادر لے لیٹ گئے، سو گئے. بعد میں کسی نے پوچھا علی کبھی تم سوئے بھی ہو، کبھی تم کو اچھی نیند آئی؟ کہاں، کب؟ جب ہجرت کی رات رسول اکرم نے مجھے بستر پہ سلایا تھا. تو اس رات تو شمشیر اور نیزے تیار تھے، تو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. مولا فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو نا شمشیر اور نیزے تیار تھے. جب میرے آقا میرے مولا نے یہ کہہ دیا کہ علی یہ امانتیں لے کر تم میرے پاس مدینہ آؤ گے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے ایمان کی منزل، یہ ہے وہ منزل جس پر ہم آگے کہتے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جاتا رہا. برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ. لیٹ گئے، ہو گئے. نزدیک فجر حضور اکرم تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، ان کے بعد مٹی ڈال دی گئی. حضور اکرم وہاں تشریف لے گئے. وہاں کے واقعات کو چھوڑ دیجئے، یہاں کے واقعے سنیے. کیا ہوا؟ نزدیک فجر لوگ آئے اور آنے کے بعد چادر اٹھائی کہ یقین کر لیں کہ وہی ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے. کچھ ہمارا پورا پلان فلاپ ہو گیا ہو، ہمارا راز کھل گیا. ان کو کیا پتا؟ عالم الغیب والشہادہ اللہ جل جلالہ اپنے رسول کو گائیڈ کر رہا ہے، اپنے رسول کے وصی کو گائیڈ کر رہا ہے. پورا سسٹم بنا ہوا. ان کو نہیں پتا تھا. علی تم نہیں؟ اچھا تعجب کی بات ہے کہ وہ جھک جھک کے دیکھتے رہے ہوں گے کہ رسول سو رہے کہ نہیں سو رہے. کوئی نہ کوئی طریقہ تو انہوں نے نکالا ہوگا دیکھنے کے لیے. لیکن
کوئی طریقہ انہیں دھوکہ دیتا رہا، کیونکہ قد مولا کائنات بقول تاریخ کے کہ حضور اکرم جتنا نہیں تھا. اور اسی غدیر میں جب اٹھایا تھا تو مولا کائنات کے پیر رسول اکرم کے گھٹنوں تک پہنچے تھے. علی علی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا، تو کیا ہوا، کہاں ہے محمد؟ اللہ اکبر. ایمان اور اطمینان کی منزل دیکھیں، نہ گھبراہٹ ہے نہ پریشانی ہے. رسول اللہ کی زبان پر اتنا ایمان ہے، کل ایمان. ہم اگر مجھے سونپ کے گئے تھے 18 سال کا جوان، کہاں گیا؟ مجھے سونپ کے گئے ہوتے میں بتا دیتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین رسول اکرم خیریت سے مدینہ پہنچ گئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ مدینہ میں میرے مولا امیر المومنین تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ مدینہ جائیں تو وہاں پر ایک مقام ہے جہاں پر حضور اکرم نے انتظار فرمایا ہے کہ علی اپنے قافلے کے ساتھ آئیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور رسول اکرم جب وہاں پہنچتے ہیں تو مدینے والے استقبال کرتے ہیں. اور پھر جب مولا کائنات کا قافلہ پہنچتا ہے، مہاجرین پہنچتے ہیں، وہاں پر استقبال ہوتا ہے اور محبت کا ایک عجیب پیغام اسلام دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا جاتا ہے اور رسول اکرم اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد ڈالتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. بدر کا معرکہ ہوتا ہے اور بدر کے معرکے میں حضور اکرم میرے مولا کو یاد کرتے ہیں، قم یا علی. اب دونوں طرح سے، یا علی قم یا قم یا علی. جو ہمارا نعرہ حیدری وہ یہیں سے تو ہے کہ رسول اکرم نے ہمیں سکھایا کہ بدر جیسا معرکہ ہو، لوگوں کے پیر کانپ رہے ہوں، سب گھبرا رہے ہوں، اللہ کی خاص مدد آئے، اللہ لوگوں کے دلوں پر سکون نازل کرے. وہاں پر رسول اکرم پہلے 3 مہاجرین کو بھیجتے ہیں. مکہ کے قریش بڑی بڑی انا تھی ان کی. بھائی مکہ کے قریش نے کہا کہ نہیں ہم ان سے لڑیں گے جو ہمارے اپنے مقابلے کے ہوں. اتنا لیول تو کہ پتہ چلے، یعنی وہ صرف طاقت میں لیول نہیں دیکھتے تھے، وہ حسب و نسب میں بھی لیول دیکھتے تھے. واپس آ گئے. جب واپس آ گئے تو اب رسول اکرم نے قریش کو نہیں بھیجا بلکہ بنی ہاشم کو کھڑا کیا. چلو عبد المطلب کے پوتوں کھڑے ہو جاؤ، عبد المطلب کے بیٹے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ کھڑے ہو کے جب جاتے ہیں تو پھر وہ جنگ ہوتی ہے کہ تاریخ لکھتی ہے. بس عزیزان گرامی، بدر میں دشمنی علی کی تاریخ لکھی جا چکی ہے. بدر کے پتھروں پر علی کی دشمنی کی تاریخ، خون گرتا گیا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دشمنی کی تاریخ لکھی ہے. آج میں نے یہ جملہ آپ سے کہا، آپ اس جملے کو لے کر پوری مسلمانوں کی تاریخ چھان لیجئے. اسلام کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، حضور اکرم کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، اصحاب کرام کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، بعض ازواج رسول خصوصاً حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، اولاد رسول کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے ساتھ زیادتی کی گئی، اماموں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، امام حسن کے ساتھ زیادتی، امام حسین کے ساتھ زیادتی، ان تمام زیادتیوں کی ایک بنیاد ہے اور وہ بنیاد یہ ہے کہ بدر اور احد میں میرے مولا کی شمشیر نے کفار کے گلے کاٹے اور میرے مولا کی شمشیر کفار کے خون سے سیراب ہوئی ہے. اے میرے مولا، کتنے مظلوم ہیں آپ کہ بدر والوں نے آپ پر ایک طرح کا ظلم کیا اور آج کے زمانے والے آپ پر دوسری طرح کا ظلم کرتے ہیں. وہ علی کے جس کی زبان سے توحید کے اعلیٰ ترین کلمات نکلیں، وہ میرے مولا کے جو توحید کو اس کائنات میں بہترین طریقے سے نہج البلاغہ میں بیان کریں، وہ میرے مولا کہ جو خود جب سجدے میں جائیں
تو ایسی حالت ہو جائے کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ علی کی روح قبض ہو گئی. وہ میرے مولا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا. پالنے والے علی کے لیے عزت کی یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں. الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا. میرے لیے عزت کی یہ بات کافی ہے کہ میں تیرے لیے تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِالْفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا. وہ عزت کی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ تو میرا رب ہے. اس کے بعد کسی اور لفظ کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد کسی اور لفظ کے موقع کہاں رہ جاتے ہیں؟ اس کے بعد کسی غلط فہمی کی صورت کہاں رہ جاتی ہے؟ لاکھ دنیا کچھ کہے، دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ بولنے والا خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میرے مولا پر دوسروں نے تو ظلم کیا اپنوں نے بھی ظلم کیا. اور فرماتے تھے اے کمیل 2 افسوس لے کے دنیا سے جا رہا ہوں. جتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا میں دے سکتا تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. میرے مولا پر جو ظلم ہوئے ہیں اور آج بھی جو ظلم ہو رہے ہیں، اس کی جواب دہی کس پر ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون روکے گا ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو مکتب اہل بیت سے متصل کرنے کے بعد ممبروں سے وہ جملے ادا کرتے ہیں جس کو میرے مولا نے خود رد کیا ہے. تیسرا جملہ الہی انتا کما احب. تو وہ صفات کا حامل ہے جیسے میں پسند کرتا ہوں. معرفت کی منزل دیکھیں. الہی انتا کما احب. مجھے جیسا اللہ چاہیے ویسا میرا اللہ ہے. صفات کمالیہ، صفات جمالیہ. لا شریک لہ لیس کمثلہ شیء. وجہ اللہ بول رہے ہیں، عین اللہ بول رہے ہیں، ید اللہ بول رہے ہیں، لسان اللہ بول رہے ہیں، لیکن بول کیا رہے ہیں؟ الہی انتا کما احب. اے میرے اللہ تو ویسا ہے جیسے تو مجھے پسند ہے. فاجعلنی کما تحب. اب تو مجھے ایسا بنا دے جیسے تو پسند کرتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے کمال کی منزلوں پہ پہنچایا ہوا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے تو مجھے ویسا بنا دے جیسے تو پسند کرتا. یہ ہے میرے مولا کے چند جملے. لیکن دشمنیاں تو دشمنیاں ہیں، اور عربوں کے اندر تو دشمنی، کینہ، بغض، عداوت نسلوں چلتی، نسلوں. پھر وہ قرارداد کرتے ہیں، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے ہیں، لیکن دشمنیاں چلتی ہیں. وہ دشمنیاں ہمیں جنگ صفین میں نظر آتی، وہ دشمنیاں ہمیں جنگ جمل میں نظر آتی، وہ دشمنیاں ہمیں اور موقعوں پر نظر آتی ہیں. پھر اس دشمنی کا بدلہ اہل بیت علیہ السلام سے لیا جاتا ہے. یہ بالکل واضح ہے، ہمارے عقیدے کا لازمی جز ہے. جس نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا وہ لعنت کا حقدار ہے. جس نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہم اس پر لعن کرتے ہیں. حجرات پڑھیں گے نا، اللہم لن قتلت امیر المومنین، اللہم لن قتلت امیر المومنین، اللہم لن قتلت امیر المومنین، پڑھیں گے نا. عاشورہ میں پڑھتے ہیں اللہم لن الظالمین ظلم حق محمد وآل محمد تولا و تبرہ. ہمارے دین کا لازمی جز ہے. البتہ طریقے ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، طریقے معصوم سے پوچھنے پڑیں گے. روش معصومین بتائیں گے، طریقے معصومین بتائیں گے. اصول لعن کرنا ہے، تولا ہے، تبرہ ہے. لیکن تولا کیسے ہوگی؟ جیسے میری مرضی آئے، جیسے مجھے پسند ہو، جیسے میں چاہوں. تبرہ جیسے مجھے اچھا لگے، جیسے میں دشمنان اہل بیت کے دلوں کو جلا سکوں، ویسے جیسے. او بابا تمہارے پاس
پہلی ہجری سے 255 ہجری تک حجت خدا تمہارے سامنے تھی نا. ان حجت خداؤں نے جو کام کیا وہ دیکھو نا. وہی تو امامت ہے، وہی تو پیروی کے لائق ہیں، وہی تو ہیں جن سے دین سیکھا. لیکن اب جب یہ باتیں آئیں، نہیں جناب. آیت اللہ بروجردی مثال کے طور پر آیت اللہ بروجردی نے جب دیکھا کہ عزاداری میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں تو بلایا محرم سے پہلے ماتمی انجمنوں کو، اور وہاں ہوتا تھا. ہمارے یہاں وہ نہیں ہوتا الحمدللہ، شکر خدا. وہاں پر عجیب و غریب انقلاب سے پہلے واقعات ہوتے ہیں. آیت اللہ بروجردی نے بلایا، کہا دیکھو تم میری تقلید کرتے ہو، میری بات ماننا تم پر ضروری ہے، جو میں دینی احکام بتاتا ہوں تم اس پر عمل کرتے ہو. یہ جو تم عزاداری میں سب چیزیں کرتے ہو اس کا شریعت سے تعلق نہیں، بلکہ اس میں سے بہت سی چیزیں غیر شرعی ہیں. بالغہ لڑکی نہ بال کھولے کھڑی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا انہوں نے ایک ساتھ کہا، آیت اللہ عثمان بروجردی صاحب ہم آپ کی تقلید کرتے ہیں 350 دن، ان 10 دنوں میں ہم وہ کریں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بہتر لگتا ہے. وہ تو مرج تقلید ہے، چلیں. ہم تو ائمہ معصومین کے پابند ہیں، ہمارے پاس حکم ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول نے دیا وہ لے لو، جس سے روکا رک جاؤ. رسول نے ولایت دی، لے لی. رسول نے خلافت دی، لے لی. رسول نے نماز دی، لے لی. رسول نے بتا دیا یہ ولی اور یہ خلیفہ بلا فصل میرے 12 امام ہیں، ہم نے لے لیا. اب ہم پابند ہیں، ہم پابند شریعت ہیں. عزیزان گرامی، 18 رمضان کی یہ شام آئی، اور اس شام میں میرے مولا کے دل کا حال صرف سوچ ہی سکتے ہیں، ہم تصور ہی کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا جب خطبہ شعبانیہ بیان فرمایا تھا، علی کیف انت، تم کیسے ہوگے اس وقت جب تمہاری یہ ریش خون سے خضاب کر دی جائے گی، تمہاری یہ داڑھی خون سے لال ہو جائے گی. مجمع میں کہا ہے، چھپ کے نہیں کہا. میرے مولا نے اپنے آقا اپنے حبیب کی آنکھوں میں کی طرف دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ اب اس سلامت دین نہیں. میرے آقا میرا دین سالم ہوگا اور میری ریش خون سے خضاب کی جائے گی. کہاں یا علی، گارنٹی کون دے رہا ہے؟ کھل ایمان کی گارنٹی رسول اکرم. یا علی نام علی سلامت دین، تیرا دین سالم رہے گا. میرے مولا نے جملہ کہا، یا رسول اللہ فاسألنی، مجھ سے سوال کرو، کیف الصبر کا، بلکہ سوال کرو کیف شکری، میں کیسے شکر کروں گا. مجھ سے صبر کا مت پوچھو، اس لیے کہ موت تو آنی ہے. اب اگر دین اور ایمان پر آتی ہے سلامتی کے ساتھ، اور وہ بھی شہادت کی موت، جس نے خیبر میں جنگ کی، جس نے احد میں جنگ کی، جس نے حنین میں جنگ کی، جس نے جہاں جہاں موقع ملا جنگ کرتا رہا، لیکن ایک آرزو دل میں رکھتے رہا کہ کاش شہادت مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ علی کی شہادت ایسے موقع پہ ہونی ہے کہ جب وہ مسجد میں ہوں گے. وہ رات آ گئی، میرے مولا ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، افطار کیا گیا. بیٹی نے 2 چیزیں رکھ دی، کہا بیٹی تیرے بابا نے کبھی افطار میں 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں کھائیں. اللہ اکبر. ایک چیز اٹھا لے، دودھ اٹھانے گئی، کہا نہیں نمک اٹھا، دودھ اٹھا، نمک اٹھانے گئی، کہا نہیں دودھ اٹھا لے، نمک رہنے دے. میرے مولا افطار کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں. تاریکی ہے، کوفہ کا عالم عجیب ہوا ہے. کوفے میں لوگوں کو پتا ہے کہ ایک پوری سازش ہو گئی ہے، اور ابن ملجم قدام کے پاس آ کر اس کے عشق میں فریفتہ ہو کر اس نے 1000 درہم میں شمشیر خریدی ہے. اس نے اس کو زہر میں بھگویا ہے.
خطام کا غلام ہے جو ساتھ جانے والا ہے. رات تاریک ہے. عبداللہ ابن عباس دیکھتے ہیں ظاہراً میثم تمار بھی ادھر ہی تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ مولا اپنے پشت پر روٹی کا ایک پورا تھیلا لے کر نکلتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں آقا حالات اچھے نہیں ہیں, حالات ایسے نہیں کہ آپ اکیلے جائیں. کہ ابن عباس جو مقدر میں ہے وہ جانا نہیں ہے, جو نہیں ہے وہ آنا نہیں ہے. غلام قمبر ساتھ ہو لیے کا قمبر آج اپنے آقا کو آخری خدمت کر لینے دے. غریبوں کی طرف جاتے گئے, کھانا دیتے گئے, روٹیاں رکھتے گئے. شاید سوچ رہے ہوں گے غربا علی کی ودا قبول کرو, علی کی خدا حافظی قبول کرو. بول نہیں سک رہے ہوں گے, اس نے الہی نہیں ہے, لیکن دل میں سوچ رہے ہوں گے یا اللہ کل ان یتیموں کا کیا ہوگا, کل ان بیواؤں کا کیا ہوگا, کل ان بھوکے لوگوں کا کیا ہوگا. مولا واپس آئے, تہجد انجام دی, سحر فرمائی اور آہستہ آہستہ قدم نکالا. تاریخ لکھتی ہے مرغابیوں نے مولا کا دامن سنبھال لیا, اس لیے کہ رات بار بار باہر آتے تھے, ستاروں کو دیکھتے تھے, پھر واپس چلے جاتے تھے. بیٹی جانتی تھی کہ بابا آج ایک خاص حالت میں ہے, لیکن جرأت نہ ہو سکی پوچھے بابا اس خاص حالت کا کیا منظر, کیا پس منظر ہے. میرے مولا جاتے ہیں, مرغابیوں کو بھی سہارا دیتے ہیں, آہستہ آہستہ مسجد کی طرف جاتے ہیں. ابن ملجم الٹا سویا ہوتا ہے, اس کو سیدھا کرتے ہیں. قوم کھڑا ہو. میرے مولا نے نماز شروع کی, نوافل ادا کیے, واجب نماز شروع کی. ایک وقت آواز آئی فزتو رب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. لوگوں نے کیا دیکھا, ابن ملجم نے وار کر دیا, میرے مولا ڈھل گئے. زمین سے مٹی اٹھائی, اپنے سر پہ ڈالی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آسمان سے آواز آئی لقد حدمت ارکان الہدی قد قتل علی المرتضی. حسنین نے فوراً بابا کو سہارا دیا. ہائے میرے مولا, ایک ضربت لگی, حسنین بھی آ گئے, اصحاب بھی سہارا دینے آ گئے. ہائے عصر عاشورا, جب کربلا میں جناب زینب تل زینب یہاں پہ کھڑی آواز دے رہی ہے اے امن سعد, اے عمر سعد, تو نہیں دیکھ رہا رسول کا نواسا ذبح کیا جا رہا ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دے, ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کورونا وائرس کے شر سے مومنین کی حفاظت فرما دے, مومنین کے مالی مسائل, مومنین کے اقتصادی مسائل, ان کو حل فرما دے. آج کی رات بہترین اعمال اور دعا کی توفیق عطا. ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے, ہم سب کو دشمن کے شر سے بچا. نظام اسلامی, مراجع کرام, علماء اعظام, رہبر معظم, قائد ملت جعفریہ, سب کی توفیقات عطا فرما. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, دلی حاجات کو روا فرما. اے رب العزت, دلوں کی بہت سی حاجات سب مومنین ہاتھ اٹھا کے میرے مظلوم امام کا واسطہ دے کر اور کربلا کے شہیدوں کا واسطہ دے کر دعا کرتے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. تمام ارواح مومن مومنات, شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ.